اینڈ آف کورس آئی ہیو انوائٹڈ اے ویری اسپیشل گیسٹ. اور یہ ان کے فادر کی کتاب ہے جو انہوں نے مجھے دی ہے, اور غلام محمد قاصر صاحب کی یہ کتاب ہے. اینڈ اٹس جسٹ ریئلی نائس. اینڈ آئی ہیو گاٹ عماد. السلام علیکم جی, ہاؤ آر یو, کیسے ہیں آپ؟ اسلام آباد سے انہوں نے ٹریول کیا ہے, یہ آئے تھے اپنی کتاب کے لیے, مجھے انہوں نے انوائٹ کیا تھا, میں جا نہیں سکا تھا. اینڈ دین میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ پلیز میرے شو پہ آ جائیں اپنے والد کی کتاب کے ساتھ. تو آج یہ اس طرح سے ہمارے شو پہ. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. ذہن میں دائرے سے بناتا رہا, ذہن میں دائرے سے بناتا رہا, دور ہی دور سے مسکراتا رہا. میں سمندر نہیں چاند کو علم ہے, رات بھر پھر بھی مجھ کو بلاتا رہا. دیر تک زرد آندھی سے چلتی رہی, سانس بجھتی رہی, شمع جلتی رہی, جہاں پہ گھلتی رہی رات ڈھلتی رہی. میں نہ روٹھا مگر وہ مناتا رہا. میں سمندر نہیں چاند کو علم ہے, رات بھر پھر بھی مجھ کو بلاتا رہا. انسنی سی صداؤں کے گھیرے میں تھا, دیکھتے دیکھتے گھپ اندھیرے میں تھا. وہ مجھے پا کے دنیا کے بخشے ہوئے, سب کے سب کھوٹے سکے چلاتا رہا. جہاں پہ غلطی رہی رات ڈھلتی رہی, میں نہ روٹھا مگر وہ مناتا رہا. آزمائش میں ہے وہ گھڑی عید کی, آزمائش میں ہے وہ گھڑی عید کی, چاند نے جس کے آنے کی تائید کی. آزمائش میں ہے وہ گھڑی عید کی, چاند نے جس کے آنے کی تائید کی. ایک پھٹے پیرہن پر پسینے کی تہ, ایک گھر خوشبوؤں میں نہاتا رہا. وہ مجھے پا کے دنیا کے بخشے ہوئے, سب کے سب کھوٹے سکے چلاتا رہا. جہاں پہ گھلتی رہی رات ڈھلتی رہی, میں نہ روٹھا مگر وہ مناتا رہا. یہ کلیات قاصر ہے, اس کا عنوان ہے ایک شعر ابھی تک ہے. آج میرے پاس ان کے صاحبزادے, ابھی جب میں ان سے بات کر رہا تھا تو مجھے پھر یہ وجہ سمجھ میں آئی کہ یہ مجھے کیوں ملے. آئی تھنک میری اپنی زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ یوں ہی نہیں ہو جاتا, وہ ایک محض اتفاق یا حادثہ نہیں ہوتا. اس کے پیچھے ایک ایسی کہانی ہوتی ہے جس کے پیچھے کہیں نہ کہیں میری کوئی یاد یا میری کوئی زندگی یا میری کوئی زنجیر کہیں جڑی ہوئی ہے. اور آج ابھی اس بریک سے پہلے ایک لمحے کو تو میں حیرت میں آ گیا. Anyways, it's unbelievable. عماد کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. کیسے آپ کے والد کیسے تھے؟ قاصر صاحب کیسے تھے؟ سروے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کا اور آپ کے چینل ٹی وی 1 کا بطور خاص شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے یہاں موقع دیا. قاصر صاحب, ان کا شعر ہے نا, کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام, مجھے تو اور کوئی کام ہی نہیں آتا. تو وہ اس شعر کی عملی تفسیر تھے. یعنی انہوں نے اپنے بائی پروفیشن جو ہیں وہ پروفیسر تھے, اردو ادب ان کا سبجیکٹ تھا, اور انہوں نے اپنے شاگردوں سے, اپنے گھر والوں سے, اپنے دوستوں سے سب سے محبت کی. یہ شعر بالکل ان کی زندگی پر فٹ آتا ہے, اور ہمیں انہوں نے ایک ہی بات سکھائی کہ ہمیشہ آپ نے ہر ایک کے لیے مثبت سوچ رکھنی ہے, پازیٹیو تھنکنگ رکھنی ہے. اچھا بات یہ بتاؤ, تمہیں اپنے فادر کا کون سا شعر پسند ہے؟ بہت سے اشعار پسند ہیں. ایک جو ہے وہ شعر ہے کہ خوشبو گرفت عکس میں لایا اور اس کے بعد, خوشبو گرفت عکس میں لایا اور اس کے بعد, میں دیکھتا رہا تیری تصویر تھک گئی. واہ کیا بات ہے, کیا بات ہے, اچھا خیال ہے, بہت اچھا خیال ہے. اچھا, یہ کتاب چھپانے کا مقصد کیا تھا؟ کتاب چھپانے کا ظاہر بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان کی شاعری لوگوں تک جائے. ان کی زندگی میں ان کی 3 کتابیں چھپی تھیں, تسلسل, آٹھواں آسماں بھی نیلا ہے, اور دریائے گما کے عنوان سے. 77, 88 اور 97 میں, 99 میں ان کا انتقال ہوا. تو ان کی وہ 3 کتابیں اور جو ان کا کچھ غیر مطبوعہ کلام ان پبلشڈ جو رہ گیا تھا, اس کو پھر ہم نے یکجا کر کے اس کتاب میں پریزنٹ کیا تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ پریزرو ہو جائے. اچھا, یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے کسی بھی بیٹے کے لیے کہ وہ اپنے والد کی تحریروں کو جمع کرے اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ چھاپے اور وہ لوگوں تک پہنچے. تو یہ جو کتاب ہے یہ آپ کو بازار میں بھی مل سکتی ہے, مارکیٹ میں مل سکتی ہے, اسے ضرور لیجئے. ادروائز آپ یہاں مجھے کال کر لیجیے گا
اور میں بھی آپ کو یہ کتاب دے سکتا ہوں، بٹ انہوں نے مجھے ایک کتاب دی ہے اور مجھے وہ بہت اچھا لگا ہے مجھے. شاعری ان کی بہت کمال ہے. خود کہتے ہو تم شعر؟ خود میں شعر نہیں کہتا، پروز ہے، نثر لکھتا ہوں اور کچھ مجھے پینٹنگ کا شوق ہے. اچھا، آپ اسلام آباد میں خود رہتے ہیں؟ جی اسلام آباد میں ہیں. کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ ہم 3 بہن بھائی ہیں. میں بڑا ہوں، عدنان مجھ سے 1 سال چھوٹے ہیں اور نیلم ہم سے 8 سال چھوٹی ہیں. تو زیادہ والد پہ کون گیا ہے؟ ہم تینوں کسی نہ کسی حوالے سے گئے ہیں. میں اور عدنان بینکر ہیں، نیلم جو ہیں وہ ابھی پڑھ رہی ہیں. اور یہ ہے کہ ان کی شاعری سے کم و بیش ہمیں ان کا تقریباً کلام یاد ہے. میری بہن جو ہیں وہ بھی شارٹ سٹوریز لکھتی ہیں. عدنان جو ہیں وہ نثر لکھتے ہیں جو بھائی ہیں. تو کچھ نہ کچھ اینگل ہے. مجھے مصوری کا شوق نے ہے. کہا کہ والد 99 میں چلے گئے تھے. جی. ان کے جانے کے بعد تم نے والد کی پوزیشن سنبھال لی، کیا کیا؟ ہاں بس ان کی وفات جب ہوئی تو میں اس وقت 17 سال کا تھا. مجھے اس ٹائم پہ یہ بات بہرحال ذہن میں تھی کہ ایک تو ہم نے اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرنی ہے اور دوسرا ہم نے ان کا جو کام ہے، مجھے اس وقت بھی اندازہ تھا کہ ان کا کام ایسا ہے کہ جس کو سامنے آنا چاہیے. اور ہمیں خوشی ہے، بڑا اعزاز تھا کہ ان کی زندگی میں ہمیں احمد ندیم قاسمی صاحب یا احمد فراز صاحب یا افتخار عارف، امجد اسلام امجد، یہ سب ہمارے گھر پہ آیا کرتے تھے. تو مجھے ان کا پتہ تھا کہ ان کا کیا ان کا ہے سلسلہ ادب میں جو مقام ہے. تو یہ ایک خیال تھا کہ ان کا کلام ہم نے سارا یکجا کر کے آگے لے کر جانا ہے. تو اب الحمدللہ کتاب اپنی جگہ ہے، یوٹیوب پہ ان کے مشاعرے یا ان کی ویب سائٹس ہیں، فیس بک پہ فین پیجز ہیں. تو الحمدللہ کہ وہ کام جو خواب تھا وہ پورا ہوا ہے کہ اب ان کا کام کہیں سے بھی کوئی بھی ایکسیس کر سکتا ہے. اچھا، جو یہ کتاب لے گا اور جو پڑھے گا ان کی شاعری، وہ کیا دیکھے گا، کیا ملے گا اسے؟ اس میں دیکھیں محبت اپنے مختلف جو زاویے ہیں ان سے نظر آئے گی. چاہے وہ ملک سے محبت ہو، چاہے وہ امن سے محبت ہو. ان کا ایک شعر ہے کہ بارود کے بدلے ہاتھوں میں آ جائے کتاب تو اچھا ہو. بارود کے بدلے ہاتھوں میں آ جائے کتاب تو اچھا ہو. اے کاش ہماری آنکھوں کا 21واں خواب تو اچھا ہو. واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. ویری نائس، ویری. امن سے بارود کے بدلے ہاتھوں میں آ جائے کتاب تو اچھا ہو. اے کاش ہماری آنکھوں کا 21واں خواب تو اچھا ہو. 21ویں صدی کا اس سے خوبصورت ہر بچہ آنکھیں کھولتے ہی کرتا ہے سوال محبت کا. دنیا کے کسی گوشے سے اسے مل جائے جواب تو اچھا ہو. واہ 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 واہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. تو اچھا، مجھے جب ان کی شاعری میں پڑھتا ہوں، اٹس ویری ریفریشنگ. یہ نئے اور پرانے جو دبستان ہیں ان کا بڑا خوبصورت امتزاج ہے. الفاظ بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، بہت آسان شاعری ہے، یٹ اس کا ردم بہت پرانا ہے، جو آپ کو میر میں ملتا ہے، جو آپ کو غالب میں ملتا ہے، جو آپ کو درد میں ملتا ہے، جو آپ کو. احمد، تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ فار بینگ ہیئر آن دا شو. اینڈ بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے، آپ کے بہن بھائیوں کے لیے. اسپیشلی میرا بہت سارا سلام آپ کی مدر کو. بہت بہت شکریہ ساحر بھائی. ونس اگین آپ کا شکریہ، آپ کے چینل کا بہت شکریہ مجھے یہاں انوائٹ کرنے کا. بہت بہت شکریہ. دیکھو، تم اگر ہو تو یہاں ہم ایک اسٹول لگا دیتے ہیں، تم آرام سے بیٹھو. تمہاری فلائٹ مجھے پتہ نہیں کب کی ہے. ہم اپنا شو ریگولر کنڈکٹ کرتے ہیں. تم بھی ذرا ٹوٹکے وغیرہ کچھ ریمیڈیز سیکھ لو ان لوگوں سے. اور پھر اس کے بعد وقتاً فقتاً اگر ٹائم ملا تو تم سے 1 آدھ شعر 2 4 شاعری ضرور سنیں گے تمہارے فادر. بالکل ٹھیک ہے. میری فلائٹ کل کی ہے بائی دی وے، تو میں یہاں پہ بیٹھ سکتا ہوں. ارے واہ، کیا بات ہے جی. چھوٹا سا بریک.